جی ناظرین، صبح غم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اس کے ساتھ چلتی ہوں اپنی سیگمنٹ کی طرف۔ یہاں پر میں آپ کو آج جو ہے وہ فضیلت اور اس کی جو نماز قبر وحشت ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں جو ہے وہ کسی کو نہیں رہنا، تو لہٰذا ہمیں جب کسی کی موت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو ضرور یاد رکھیں کہ ایک دن ہمیں بھی اسی طرح اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی کوئی مومن کوئی ہم سے یہ جو درخواست کرتا ہے یا ہمیں اب سن لیتے ہیں تو یقیناً ہم اس کے لیے سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھیں، جیسے ہم کسی مومن کے بارے میں سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اور اگر ہم قبر وحشت کی نماز پڑھ لیں تو یہ ایک بہترین اجر اس کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ اور یہاں پر میں کچھ فضیلتیں بتانا چاہوں گی قبر وحشت کی۔ سب دفن کی رات میت سے لے کے جو دفن کیا جاتا اس رات جو میت کو 2 رکعت کے لیے 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور یہ اس طرح سے اسے ہم قبر وحشت کی نماز کہتے ہیں۔ مطلب میت کے جو ہے جس رات میت کو دفن کیا جاتا ہے اس رات جو ہے اور صبح تک نماز صبح تک ہم اس نماز کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز ہے جسے ہمیں قبر وحشت کہتے ہیں، اور یہ اسی نیت سے یہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ میت کو دفن کرنے سے پہلے میت کی حیثیت کے مطابق جو ہے ہمیں صدقہ ضرور دینا چاہیے، اور یہ قبر فشار سے جو ہے ہمیں وہ بچاتا ہے۔ تو جو میت تو یہ ہمیں ضرور یاد رکھیں، جب کوئی بھی میت ہو اسے دفن کرنے سے پہلے اس کا صدقہ ہم ضرور نکال دیں، کیونکہ یہ قبر فشار سے ہمیں بچا دیتا ہے۔ 40 مومنین کا نماز وحشت قبر کا پڑھنا قبر کی پہلی رات میں آسانی کا موجب ہوتا ہے، یعنی کہ 40 مومنین کو جو ہے وہ جو مومن یا جو بھی ہے میت ہے اس کے لیے اگر ہم پڑھیں گے تو وہ جو ہے اس کا جو ایک طرح سے ہم دیکھیں کہ اس رات اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور وہ قبر وحشت جو ایک بہت ہی آپ کہتے ہیں کہ قبر کی جو وحشت ہوتی ہے اسے نجات مل جاتی ہے۔ نماز کے ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کو جن میں سے ایک کے ہاتھ میں جام ہوگا اس کی طرف بھیجے گا، جو اس میت کے قبر کو سور پھونکنے جانے کے وقت تک وسیع کیے رکھیں گے، اور نماز پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر کی جن پر سورج چمکتا ہے نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اس کے 40 درجے بلند کرے گا۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم جب 40 اس کی نمازیں جو پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں تو فوراً ہی پروردگار عالم کی اس کی قبر کو جو ہے وہ وسیع کر دیتا ہے اس وقت تک جب تک کہ سور پھونکا جائے اس وقت تک۔ اور اسی طرح سے وہ جو ہے وہ ان کے لیے جنہوں نے نماز یہ پڑھی ہے ان کے پڑھنے والوں کے لیے پروردگار عالم جہاں بھی سورج، اور اس سے ہمیں اندازہ لگا لیجئے کہ سورج کہاں نہیں چمکتا کائنات میں، تو وہ جو سورج جہاں بھی چمکے گا اس چیزوں کی تعداد کے برابر ہے وہ پڑھنے والی کو نیکی ملے گی، اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے لیے نماز قبر وحشت پڑھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھے پروردگار عالم میں ہمیشہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے اگر ہم کسی کے لیے کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یک طرفہ ہوا ہو، ہم نے نیکی کی ہو پروردگار نے اس کا ہمیں جو واپسی یا اس کا رزلٹ جو اس کا ہمیں جو صلہ نہ دیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کے میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے، نیک عمل کا نیک کام کا کسی کے بھی مومن کے لیے کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں چلے جاتا ہے، جو کوئی بھی مسلمان اگر ہم اس کے لیے پڑھ لیں یہ نماز تو یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ کتنے درجات بلند بھی ہوتے ہیں اور اس کی نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اور دیگر مومنات کی اموات کے موقع پر ان کے احصال ثواب کے لیے نماز قبر وحشت کو ترک نہ کریں، یعنی یہاں پر زور یہ دیا گیا ہے کہ ہم اسے ترک نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسے آپ چھوڑیں نہیں، جیسے آپ سنیں فوراً اس کو ادا کریں، کیونکہ اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی بھی اس میں بہترین اس کے اجر ملنے والا ہے۔ اس لیے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو آج ہم کسی کے لیے عمل کرتے ہیں بھیجتے ہیں، یقیناً اس کا جو ہے کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جب ہم دنیا میں رہیں گے تو پروردگار عالم دوسرے جو مومن مومنات ہیں جو مسلمان ہیں جو بھی ہیں وہ ہمارے لیے اس نیکی کا سبب بنیں گے اور ہمارے لیے استغفار کریں گے اور ہمارے لیے بھی قبر وحشت کی جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نماز وہ ہے کہ جب بھی آپ سنیں کہ کسی بھی مومن کی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا فانی میں نہیں رہا، اور پھر یہ سوچیے کہ اس وقت کے واقعی میں ایک دن ہمارا بھی دن آئے گا، مقرر وقت ہے جو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو لہٰذا ہم اس کے لیے ایسے بہترین تحفے دیں، اور یہ تحفے اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک قرآن مجید کی آیتیں ہیں، قرآن مجید پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اس طرح کی نماز پڑھ کے اس کو جو ہے اصال ثواب پہنچانا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اپنے لیے بھی ایک ذخیرہ جو ہے وہ ہمیں جمع کرنا ہے، اپنے اعمالوں میں اس کا اضافہ کرنا ہے۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس رات اس میت
میت کو دفن کیا جاتا ہے اس رات صبح کی نماز سے پہلے آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے اور قبر وحشت کی جو ہے وہ نیت سے آپ پڑھیے. اور اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں جو ہے بعد الحمد کے پہلی رکعت میں بعد الحمد کے آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں بعد الحمد کے 10 مرتبہ سورۃ انا انزلنا سورۃ قدر جو ہے وہ 10 مرتبہ جو آپ نے پڑھنی ہے. اور جب آپ یہ نماز جو ہے 2 رکعت ختم کر لیں, میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں, تو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں بعد الحمد کے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں بعد الحمد کے جو ہے 10 مرتبہ سورۃ قدر انا انزلنا اور فی لیلۃ القدر جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. اور جب آپ نماز ختم کر لیں, نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ جو ہیں وہ کہنے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وابعث ثوابہ الی قبر, مطلب اور اس میت کا جو مرحوم ہے اس کا نام آپ نے لینا ہے. تو یقیناً یہ جو ہے وہ فوراً یہ جو نماز جیسے آپ اسے ختم کریں گے اور جس طرح 40 مومنان جیسے مل کر یہ نماز کو پڑھ لیں گے, تو اب یقین جانیے کہ یہ جیسے یہ نماز ختم ہوگی, پروردگار عالم جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک جو ہے جام لے کے اس کے پاس آئے گا, اس کے قبر کو وسیع کر دے گا اور اس کے جو ہے وہ قبر وحشت سے اسے نجات دے دے گا. تو لہٰذا ہم اگر کسی کو مرنے کے بعد بھی کوئی اس طریقے سے اس ذریعے سے اگر ہم اس کے لیے ایک بہترین ایک ذریعہ بن جاتے ہیں اس کے آسانیوں کے لیے, اس کی قبر وحشت کو نجات دلانے کے لیے, اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے, تو یقیناً یہ صلہ جو ہے ہمیں بھی اس سے بڑھ چڑھ کے ہمیں بھی اس کا اجر پروردگار عالم دے گا کہ ہم نے کسی کی آسانی کو, کسی کی مشکل کو جو ہے وہ آسان کر دیا. تو لہٰذا اسے ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور اسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جب بھی ہم سنیں اس نماز کو ضرور ہم ادا کریں اور ساتھ ساتھ ہم ضرور ایک جو ہے وہ سورۃ الحمد, سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ضرور اس مومن کے لیے پڑھ دیا کریں. تو لہٰذا ہمیں یہ چیز جو بتائی گئی ہے اس کو ہم نے اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ یہ جیسے کہ ہم جان رہے ہیں کہ بہت موتیں اور زندگی بہت کم رہ گئی ہے, ہم اکثر سن رہے ہیں کہ فلانا اس دنیا جو فانی سے چلا گیا, وہ چلا گیا, تو لہٰذا ہمارے دن بھی جو ہے وہ جو ہے زیادہ نہیں رہے اور دن جیسے کہ جا رہے ہیں قیامت نزدیک ہے اور دن بھی اسی طرح گزر رہے ہیں کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے اور ہم اپنی دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور سارے وہ کام بھول جاتے ہیں اور اپنی موت کو بھی بھول جاتے ہیں. تو پلیز ہمیں اپنی وہ موت کو اس وقت تو ضرور یاد رکھیں جب کسی مومن کی موت ہو, تو ہم دیکھیں کہ آج ایک دن ہم بھی اسی طرح اس دنیا سے جائیں گے. تو لہٰذا اپنے عمل کو جو ہے ہم اپنے درست کر لیں, اپنے اعمالوں کو صحیح کر لیں اور اس کے لیے بھی کوئی خیر خواہی, کوئی نیک کوئی ایسا عمل کر دیں جس کا اجر ہمیں بھی مل جائے. یہ تو تھی قبر وحشت اور اس کی فضیلت کی بات کر رہی تھی. اور فاروق بھائی تھوڑے سے چند اشعار جو میں کہنا چاہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین. اہل حرم کا قافلہ جب شام کو چلا, اہل حرم کا قافلہ جب شام کو چلا, اہل حرم کا قافلہ جب شام کو چلا, گھیرے ہوئے اسیروں کی تھی فوج اشقیا, گھیرے ہوئے اسیروں کی تھی فوج اشقیا, ڈوبی ہوئی تھی کرب میں اس وقت کربلا, ڈوبی ہوئی تھی کرب میں اس وقت کربلا. زینب کو دیکھا سر کھلے جبرائیل نے کہا, زینب کو دیکھا سر کھلے جبرائیل نے کہا, آل رسول کوچو بازار یا علی, آل رسول کوچو بازار یا علی, روٹی تو ہوگی آپ کی تلوار یا علی. شہزادیوں کے سر پہ ردائیں نہیں رہیں, شہزادیوں کے سر پہ ردائیں نہیں رہیں, بچوں کے پاس بچوں کی مائیں نہیں رہیں, خوشیاں تو کیا خوشی کی ہوائیں نہیں رہیں, لوٹی گئی ہے آپ کی سرکار یا علی, لوٹی گئی ہے آپ کی سرکار یا علی. زہرا لحد کو چھوڑ کے یثرب سے آئی ہیں, زہرا لحد کو چھوڑ کے یثرب سے آئی ہیں, فریاد اپنے لب پہ ختیجہ بھی لائی ہیں, فریاد اپنے لب پہ ختیجہ بھی لائی ہیں. مقتول کربلا میں جو زینب کے بھائی ہیں, مقتول کربلا میں جو زینب کے بھائی ہیں, مارا گیا ہے خلد کا سردار یا علی, مارا گیا ہے خلد کا سردار یا علی. عباس جو حسین کے لشکر کی آس تھا, عباس جو حسین کی لشکر کا آس تھا, لگتا ہے آپ ساتھ ہیں جب تک وہ پاس تھا, لگتا ہے آپ ساتھ ہیں جب تک وہ پاس تھا. نہ خوف کوئی تھا نہ کسی کو ہراس تھا, نہ خوف تھا
نہ کوئی خوف تھا نہ کسی کو ہراس تھا، اٹھا ہے سر سے سایہ دیوار یا علی، اٹھا ہے سر سے سایہ دیوار یا علی، بازو قلم ہوئے ہیں علم ہے یہ اور لہو، بازو قلم ہوئے ہیں یا علم ہے لہو لہو، اصغر کے خون سے گر گیا شبیر نے وضو، اصغر کے خون سے کر لیا شبیر نے لہو، پھیلی ہوئی ہے غم کی فضا ایسی چار سو، پھیلی ہوئی ہے غم کی فضا ایسی چار سو، جس میں ہے سانس لینا بھی دشوار یا علی، جس میں ہے سانس لینا بھی دشوار یا علی، چھینی گئی ہیں ستم سے سکینہ کی بالیاں، چھینی گئی ہیں ستم سے زینب کی سکینہ کی بالیاں، رخسار پہ نمایاں تماچوں کے ہیں نشان، رخسار پر نمایاں تماچوں کے ہیں نشان، شمر لئیں جو بچی کو دیتا ہے گھرکیاں، شمر لئیں جو بچی کو دیتا ہے گھرکیاں، مقتل میں کانپتا ہے علمدار یا علی، مقتل میں کانپتا ہے علمدار یا علی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ٹیلی فون لائنز اب اوپن ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حقیقی مومن، اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، اور جیسا ہم سب جانتے ہیں یہ جو اگلے عشرے آ رہے ہیں یہ موجودہ عشرہ بھی اسیران سے منسوب ہے، اور کس انداز سے کربلا کے جو پہلے واقعات تھے 10 محرم تک اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، اور مورخین اور علماء کرام جب بتاتے ہیں کہ تقریباً 1400 مائل سے زیادہ اسیران نے سفر کیا، سینکڑوں اس میں بازار آئے، سینکڑوں شہر آئے، راستے میں طرح طرح کی اذیتیں تک پہنچائی گئی، اور یہ تمام مظالم برداشت کرنے کے بعد اور اتنی بڑیاں قربانیاں دینے کے بعد جو اس وقت دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اور حقیقی اسلام پہنچا ہے، تو تمام جو اہل بیت علیہ السلام ہیں اپنے ماننے والوں کو کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوں گی، تو ہمارے آگے چل کے ہمیں بھی خوشنودی اہل بیت علیہ السلام حاصل ہو پائے گی۔ تو یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور وہ کوالٹیز حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت سی ایسی صفات ہیں جو مومن میں ہونا چاہیے، اور عموماً ہم اگر روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بچے کو یا اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ جی فلاں بچہ جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، تو اس میں ہم پھر وہ کوالٹیز وہ اس کو بھانپنے کی کوشش کریں گے، اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہاں جی یہ فلاں مکتب کا یا اتنی بہترین یونیورسٹی کا جو ہے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں یہ کوالٹیز آداب جو ہے اٹھنے بیٹھنے کے، لین دین کے، گفتگو کے، اور اس حوالے سے بہت سی ایسی کوالٹیز ہم اس کو اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو مکتب اہل بیت علیہ السلام ہیں ان سے جو ہم اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور اس میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب یہ کوالٹیز کوئی دیگر لوگ ہمیں علامہ علی مرتضیٰ ذیلی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کے اوپر سب کی نظر ہوتی ہے کہ شیعہ جو ہے اگر صحیح ہے معاشرے کا ہم حصہ ہے اور ہم بھی گناہ گار اتنے ہو سکتے ہیں جتنے عام لوگ ہو، یا وہ بیرا روی کا شکار ہم بھی شیطان کے شکنجے میں آ سکتے ہیں، لیکن دیگر اقوام، دیگر قومیں، دیگر مسلک کے لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے انگلی وہ یہی اٹھاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں شیعہ بھی ایسے کر رہے تھے، شیعہ ایسے کر رہے ہیں، تو یہ غلطیاں، یہ برائیاں، کوتاہیاں جو ہیں وہ کسی کو ہم سے ایسی توقعات ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کوالٹیز، یہ جو اچھائیاں ہیں یہ ہم اپنانے میں اتنی دیر کیوں کرتے ہیں اکثر، اور بہت سی ایسی کوالٹیز جو ہے اور بہت سی ایسی بد صفات جو ہے جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور جو ہونی چاہیے وہ اس سے ہم بہت کوسوں دور ہوتے ہیں۔ تو ایسی میں ایک تو کوالٹی ہے کہ مومن جو ہے حقیقی مومن جھوٹ نہیں بولتا، تو ہم گریبانوں میں جھانکے کہ ہم کتنے سچے ہیں۔ اس کے علاوہ غافل اور لاپرواہ کو سکھاتا ہے اور جاہل کو پڑھاتا ہے، دکھ دینے والے کو دکھ نہیں دیتا، کسی کی مصیبت پر خوش نہیں ہوتا، دوسروں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، دوسروں کو اذیت نہیں دیتا، کثیر العلم ہوتا ہے، یعنی دینی علم تو ہے ہی ہے لیکن جو موجودہ معاشرے کے علوم ہیں اس حوالے سے بھی اس کو تھوڑی سی جانکاری ہوتی ہے، ہمیشہ یاد خدا میں رہتا ہے، یاد خدا میں ہو گئے تو ہمیں خوف خدا بھی ہم پہ ہوگا، گناہ سے ہم بچے رہیں گے، غیبت نہیں کرتا، حرام کاموں کے علاوہ مشکوک کاموں سے بھی اجتناب کرتا ہے، مسافروں کا مددگار ہوتا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کسی کے راز کو فاش نہیں کرتا اور دوسروں کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ میں بھی نہیں رہتا۔
تو دیکھ لیں بس ہم کہاں کھڑے ہیں کہ یہ ہم تو جستجو میں لگے ہیں کہ فلاں کی کوئی بات ہمیں پتہ چلے اور چلے نیچے سے شروع کرتے ہیں جو کس دوسروں کی پوشیدہ باتوں کی ٹو میں نہیں رہتا. جو مومن ہے وہ جستجو میں نہیں رہتا, موبائل کسی کا چیک نہیں کرتا, سنتا نہیں. میرے خیال میں ایک نہ ہونے کے برابر یہ چیزیں نظر آتی ہیں آج کل, جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی آپ نے جو ایک خصوصیات ہیں جو آپ نے مومن کی بتائی تو وہ بہت کم نظر آتی ہیں, بلکہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہیں. اگر ایک چیز ہے تو میرے خیال میں اس میں سے آپ نے کتنی بتائی تھی ٹوٹل, تو اس میں سے باقی نہیں ہوں گی. تو اور مومن کا انہوں نے یہی بتایا کہ یہ ساری ہی جو خصوصیات ہیں ایک مومن میں ہونی چاہیے ساری, تو وہ ایک مومن کہلانے کا حقدار ہے. جیسے کہ آپ نے کہا ہر چیز ہونی چاہیے. تو یہاں پر ہم وہ چیز تو مطلب ایک طرح سے اپنے مولا کو ہم وہ خوش نہیں کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ مومن ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ایک چیز ہم اپناتے ہیں تو اس میں اس چیز کے عوض میں کسی اور بھلائی کے اور کسی اور مفاد کے چکر میں اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم میں یہ نیکی ہے, یہ ہم تو یہ نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی ایک مثال لے لیجیے گا, ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو دوسری طرف ہم کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں, جا کے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے بھئی ہم تو یوں, ہمارا تو دل ایسا اتنا نرم ہے, ہم نے تو اس کی مدد بھی کی تھی اور آج اس نے یہ کہہ دیا, تو وہ ہم نے جو ایک نیکی اپنے لیے سمجھ کے رکھی تھی وہ ہم نے دوسری طرف ہم نے اسے ضائع کر دیا ہے. تو لہٰذا تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اگر یہ جو ساری خوبیاں ہیں ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, اسے اس طرح اپنانا ہے کہ وہ ہمارے میں اندر موجود رہیں. یہ نہیں کہ وہ ایک چیز کو اپنا کے ہم اپنے آپ کو مومن تو سمجھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, لیکن دوسری جگہ ہم کچھ اور طریقے سے اس چیز کو ہم جو ہم نے اپنائی بھی تھی اسے بھی ہم نے ضائع کر دیا. تو وہی بات کہ ان ایام میں جہاں پر ہم اتنا زیادہ ثواب حاصل کر رہے ہیں اور یہاں پر جو کچھ کوالٹیز ہم میں ہونی چاہیے, یہ لازمی اس کی طرف ہمیں ضرور شفاعت کی بالکل امید ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. ہم انسان غلطی کے پتلے ہیں, ہمیں ضرور اس پر امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ہماری یہ جو عبادات ہیں وہ انشاءاللہ قبول ہوگی. لیکن یہاں پر اگر ہم رکے رہے کہ اسی امید پہ کہ ہاں ہم تو معاف ہو ہی جائیں گے اور یہ گناہ کرتے رہیں, اس وجہ سے شاید ہمیں خدا نخواستہ معافی نہیں ملے گی. ہم کوشش میں لگے ہیں, گڑ گڑا کے معافی مانگ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوالٹیز آئیں. نہیں آ پا رہی وہ الگ بات ہے, لیکن ہم کوشش ہی نہیں کر رہے اور ان کوالٹیز کو اپنا کے بہت وہ چھاتی تان کے جو ہے وہ یہ گناہ کرتے ہیں. بعض اوقات جو ہم جھوٹ ہیں, غیبت ہے, سارا کچھ یہ جو کرتے ہیں, کسی کا حق مارنا, اب وہ دلیری اب اس معاشرے میں بن چکا ہے. بہت بہادری ہے کہ ہم نے اگر کسی کے مکان پہ یا کسی کی غبن یا دھوکے کے ساتھ کسی کا مال کھا لیا ہے تو ایک بہت بڑا ایک صفت بتائی جاتی ہے, ہاں جی یہ تو بڑا بہادر ہے, اس سے یہ تو کوئی کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے, نہ محکمے والوں سے. دیکھیں ایسا مسئلہ ہی جیسے کہ وہ ایک بات کہی جاتی کہ رات کو جب آپ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ نے آج کیا, تو یہ وہی باتیں ہیں کہ اگر آپ نے سونے سے پہلے یہ چیز دیکھی کہ چلیں آج ہم نے یہ نیکی جو تھی وہ کی ہے کری, تو آیا وہ ہم نے ضائع تو نہیں کر دی, اور کل ہم نے دوسری نیکی کو اپنانا ہے اور اس کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم پابند رہیں تو یقیناً دیکھیں مکمل تو کوئی بھی انسان نہیں بن سکتا. پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے, اس نے اپنے توبہ کے جیسے کہ آپ نے کہا دروازے کھول رکھے ہیں یقیناً معافی کا, لیکن وہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ اپنی پوری کوشش جاری کی ہوئے, اس نے کوشش کی ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف رہے اور نیکی کو اپنائے, تو یقیناً وہ جو ہے اس چیز کو پسند کرتا ہے. لیکن وہ بات کہ ہم اس طرف جیسے کہ آپ نے کہا اس طرف جا ہی نہیں رہے, بلکہ اگر ایک نیکی کیا اور نہ ہم نے رات کو سوچا رکے ہوئے ہیں اور اس کا وہ چیز نہیں دیکھی, نیکی تو کی تھی لیکن اس کو ضائع کس طرح کر دیا یہ نہیں دیکھا ہم نے اس چیز کو. تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی, کر رہا ہوں واسفورڈ سے. بہت شکریہ. آپ کے ٹاپک سے جو سمجھ پایا ہوں, ہر آدمی کا اپنا زاویہ نظر مختلف ہوتا ہے. بسم اللہ. ہر آدمی اس سے مختلف بات اخذ کرتا ہے. جی جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں ہر آدمی پر ایک جیسی ذمہ داری ہے, شیعہ ہو کہ سنی ہو کہ وہابی ہو کہ دیوبندی ہو, ٹھیک ہے, ان پر ذمہ داریاں سب پر ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے. شیعوں پر اس لیے نام لیا جاتا ہے یا ہم توقع کرتے ہیں جی کہ بادشاہ کا بھی نوکر ہوتا ہے اور ذمہ دار کا نوکر بھی ہوتا ہے. دونوں کے رکھ رکھاؤ میں, ان کے طریقہ کار میں, ان کے ادب و آداب میں فرق ہوتا ہے. کیا بات ہے. جتنے بڑے گھر کی نوکری ہے, کیونکہ اہل بیت نبوت کو ماننے والے ہیں شیعہ, اس لیے ان کے نوکروں کا معیار بھی بہت بلند ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. یہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں ماحول اتنی قسم کا ہو اور وہاں کا نوکر بگڑا ہو, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم سے یہ
شیعوں سے یہ توقع رکھنی چاہیے صحیح کہ وہ صبر میں، علم میں، وہ دوسروں کی بنسبت اس لیے کہ وہ اس خاندان سے، اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت بڑا ہے، جو بہت سلجھا ہوا ہے، جہاں سے دین چلا ہے. جی تو یہ اس کے لیے تو مولا فرماتے ہیں کہ ویسے مسلمان کی مومن کی نشانیوں میں یہ ہے کہ گناہ پر نادم ہو، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، اس پر نادم ہونا بڑی بات ہے. اور مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ آدمی صابر ہو، کوشش یہ کرے کہ وہ حالات جیسے بھی ہوں تو صبر کر سکے. اور صبر ایسی سواری ہے، فرماتے ہیں کہ جو کسی کے نہ نظروں میں گرنے دیتی ہے، نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ چیز ہے کہ اہل بیت خاندان نبوت نے جتنا صبر کیا، حسین علیہ السلام کا صبر، جناب زین السلام کا، تو یہ کیونکہ جتنی عزت بھی بڑی تو مصیبت بھی بڑی ان کے لیے. تو جو جس گھر سے ہم وابستہ ہیں اس کے سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہاں کا ماننے والا اس حد تک نہ گرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر معیار پر اتر سکیں، پورے دعاؤں میں یاد رکھیں. جی مہربانی شاہ صاحب، بہت شکریہ. جی کالز کا سلسلہ جاری ہے. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب، میں محمد شکیب اللہ سے بول رہا ہوں. مہربانی صاحب، بہت شکریہ. جناب آپ کو اور بیٹی کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. آپ لوگوں کی سنہری بات سنی، حقیقت ہے کہ حقیقی مومن بننے کے لیے انسان کو سچ بولنا ہوگا. جو انسان سچ نہیں بول سکتا وہ کبھی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ اپنی سیرت کو نبی جیسی سیرت بناؤ. جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور کسی کے ساتھ دھوکہ اور چوری نہیں کرنی. یہ مومن کی نشانی ہے. مومن اپنے اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میرا مومن زمین کے اوپر چل رہا ہے، فرشتوں کو بتاتا ہے کہ یہ دیکھو میرا مومن جا رہا ہے. بات یہ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے اہل بیت اور رسول پاک کے ساتھ اس طرح جوڑ دو جس طرح پانی میں شربت مل جاتا ہے. اس طرح جب تک نہیں ہوگا تب تک فروخ صاحب مومن نہیں بن سکتا. جب تک مومن نہیں ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا. ان کے پیار کے ذریعے سے، ان کی سیرت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بناؤ. اپنے آپ کو بنانا یہ بندگی ہے. اپنی باڈی کو پاک کرنا یہ نماز، روزو اور حج کا کام ہے. اپنے دل کو پاک کرنا نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ضروری ہے. جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس طرح آپ بھی اپنے ماں باپ سے پیار کرو. تو اللہ تعالیٰ کے رسول آپ سے دور نہیں ہے. وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنا ہاتھ دیکھتے ہیں. تو فروخ صاحب اسی کے ساتھ جانے کرتا ہوں، تو دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ حقیقی مومن بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ حقیقی پیار کرے جس میں کرنے کا حق ہے. اسی کے ساتھ اجازت جناب کو تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب، بہت بہترین آپ کی بھی بات. ان سے پہلے شاہ صاحب تھے. گناہوں پر مومن جو ہے وہ نادم ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے. یہ وہ ایسی کوالٹیز ہیں کہ بس وہی کہ پہلے اقرار کریں ہم گناہ کریں. انہوں نے اس گناہ کے بارے میں بات کی تو یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن صبح شام اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. تو یہاں وہی بات ہوگی کہ جہاں ہم نے یہ سوچا نہیں ہم تو بہت کامل ہو گئے اور ہم تو بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، وہیں وہ جو ہے آپ نے گناہوں کی طرف جانا شروع کر دیا. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو صبح شام آپ یہ سمجھیں کہ ہم سے خطا ہو رہی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ چلتے پھرتے آپ سے گناہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، تو اگر یہ سمجھتے ہوئے زندگی کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب رہیں گے. کیونکہ پھر آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ جو گناہوں سے بچیں. جی کالر ہے. السلام علیکم. جی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد. مولا علی مدد. جی جیتے رہو بطول سسٹرز، بہت شکریہ. تھوڑا سا ٹی وی سے ہٹ جائے، تھوڑا پیچھے سے آواز آ رہی ہے. اور بسم اللہ کریں، آپ حاضری پیش کریں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی ضرور. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
तेरा करण हैया हुसैन वीर मचलम तेरा करण हैया मैं तेरी लाश तेरोई नहीं मैं तेरी लाश तेरोई नहीं और हैया हुसैन वीर मचलम तेरा करण हैया हुसैन वीर मचलम तेरा करण हैया आया चेहरा मसाला वादा चाहे तेरी अरो मामला तो कर दे शहर किया के और दुनिया से कुल शाम चोला कपान बना के हुसैन वीर मचलम तेरा करण हैया हुसैन वीर मचलम तेरा करण हैया तुम्हारे बात न साको वड़ता लगा कसम खुदा तीन साथे बामण दिता लगा तेरी मजार देता है तेरी मजार देता है विच माया भवन आइया हुसैन वीर मचलम तेरा करण हैया जो आवारो तेरी के शाम मंदिर मैं कैद खाने तेरी तत्काल सिख दिए वीरण आया पागे मैं कहता तुमको आया पागे मैं कहता तुमसे को मिलन हैया हुसैन वीर मचलम तेरा करण हैया तेरी काल पूरे वीर सिख रहे गैया हुक्म अब्बास की तैयार मैं उठ सुलाए पैया तोड़े जो जख्मी आई जाते तोड़े जो जख्मी आई जाते मैं का तुराने आइया हुसैन वीर मचलम जज़ाकल्लाह हुसैन वीर मचलम तेरा करण हैया बेवतन बिरा जन्म दी किसी सैर ने रसा वापस गिन के अली कर बयान दिमारे और तुरबत को अकेला गिना चलाए चंद वीर शामिल हरे सैया
वीर मजलम पैदा करण आया हुसैन वीर मजलम पैदा करण आया अकर हुसैन से खचार रही बीबी बीरावरी बकुर के आदि रही बीबी मुकाणते सोलो अखबार दी मुकाणते सोलो अखबार दी मैका जलन अहिया हुसैन वीर मजलम पैदा करण आया हुसैन वीर मजलम पैदा करण आया मैं ते दिलाज से रोई नहीं मैं ते दिलाज से रोई नहीं आज पड़ आया हुसैन वीर मजलम पैदा करण आया जज़ाकल्लाह। जीती रहो बेटी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, बतूल सिस्टर्स थी पाकिस्तान से। अब ब्रेक का वक्त हुआ जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।